میں انسان ہوں ذی وقار، اور میری پہچان میری آواز ہے، سو میں اپنی پہچان کا پرچار کیوں کر نہ کروں۔ ذرا تصور کیجئے ذی وقار، خلا کی وسعتوں میں پرواز کرنے والے شاہین کو گر پابندی پرواز لگا کر اسے شاہین کہا جائے، ایسے ہی کسی انسان سے اس کے بولنے کا فن چھین کر اسے انسان کہا جائے تو کیسا ہوگا۔ مٹی کے گارے سے بنے بت کو ہم نے لبوں کی جنبش سے انسان بنایا، سو صدر علی وقار تو ہو ہر صدی کے اس انسان پر جو پہ لٹک گیا مگر انالحق کا نعرہ نہ لگا سکا، یا پھر وہ مفاد پرست ملا نکلا جو اپنے آقاؤں کے حکم پر حب دین اور حب وطن کا درس تو دیتا گیا مگر تمام عمر تشنا پر سوال نہ اٹھا سکا، یا پھر وہ مفاد پرست ملا نکلا جو اپنے آقاؤں کے حکم پر ایک عورت کی راجدانی پر سوال اٹھاتا رہا مگر انہی آقاؤں کے حکم پر اسی عورت کو اپنا وزیر اعلیٰ کہتا ہے۔ اور صدر علی وقار تف ہو اس سیوان میں بیٹھے ہر اس مقرر پر جو نیلسن منڈیلا، چی گویرا اور نیلن کو اپنی ٹوٹی پھوٹی تقریروں میں شامل کر کے خود کو باغی کہتے ہیں۔ سو میری مانیے ذی وقار، ان کے سروں میں کیلے ٹھوک دیں، ان کی سوچ کو آگ کی بٹی میں ڈونک دیں اور ان کے بانج ذہنوں پر چار کل پڑیں تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں اور نئے جن لینے والوں کے سر پر فکر کا آسا ماریں اور فیض کی آواز میں بآواز بلند یہ ترانہ گائیں کہ سب کاٹ دو بسمل پودوں کو، شاخوں پہ بلکتے مت چھوڑو، سب نوچ لو بیکل پھولوں کو، بے آب سسکتے مت چھوڑو، سب کاٹ دو۔ جب تمام زبانیں چپ ہو جائیں گی تو ہم اہل شعور بولیں گے ذی وقار، ہم ہر دور میں بولیں گے، پھر چاہے وہ فیض کی قلم سے نکلنے والے الفاظ ہوں جنہیں کبھی نیند نہیں آتی، پھر چاہے وہ ارشد شریف ہو جو وقت کے خداؤں کے خلاف بولتے بولتے کینیا کی گمنام سڑکوں پر نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہ دیوانے اپنی جان تو وار دیتے ہیں مگر اپنی 7 نسلوں کو شعور دے جاتے ہیں، پھر وہ مجھ جیسا مقرر ہی کیوں نہ ہو ذی وقار جو ایک ہفتہ لگا کر اپنی تقریر تو خود لکھتا ہے مگر چند نام نہاد مقررین جو 3000 5000 اور 7000 روپے میں کسی نامور مقرر سے اپنی تقریر لکھا کر یا کسی کی پرانی تقریر بول کر خود کو بڑا مقرر سمجھتے ہیں اور مقابلہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو ذی وقار میں بولوں گا ان شہرت پرستوں کے خلاف، اگر میں یہاں چپ رہا تو میرا بولنا لکھنا سب رہگاں جائے گا۔ سو ذی وقار میں بولوں گا جب فرائض منصفی پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو پرانے مقرر کی پرانی تقریر کو نئے انداز میں ڈال کے خود کو بڑا مقرر سمجھتے ہیں لیکن حقیقت کے آئینے میں ایک بھی لفظ لکھنے کے قابل نہیں ہوتے، تو پھر مجھ جیسا مقرر ان کی منصفی میں کیسے بول سکتا ہے؟ مجھے غلط ثابت کیجئے یا پھر تسلیم کیجئے کہ مجھ جیسا مقرر ان جیسے منصفوں سے بہتر ہے۔ اور ذی وقار میں بولوں گا ان منصفوں کے خلاف جو جنسی تضاد کی بنیاد پر لڑکوں پہ لڑکیوں کو فوقیت دیتے ہوں، تو پھر جی تو چاہتا ہے کہ ایسے منصفوں، ادیبوں اور مقرروں کو ان کے نظریات سمیت اٹھا کر کسی رات کی دیوار پہ دے ماروں تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں۔ اور ذی وقار میں بولوں گا جب علم و ادب کو طوائف کا کوٹھا سمجھا جانے لگے گا پھر ان جاہلوں کا میرے خلاف فرمان ہی جاری ہو کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو، اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے۔
اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر, یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے. اسے اٹھا لو. یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے. اسے اٹھا لو. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ.